الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو قال الدعاء هو العبادة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسی جگہ بنایا ہے کہ اس میں خوشی ہے تو ساتھ غم بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، ہنسنا مسکرانا ہے تو رونا بھی ہے، اگر راحت و سکون ہے تو ساتھ میں تکالیف بھی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف جنت میں ہوگا، اور نہ یہ صرف تکلیف پریشانیوں اور غموں دکھوں کی جگہ ہے، کیونکہ ایسی جگہ کو جہنم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تمام تر سہولتوں، آرائشوں، آسائشوں اور خوشی کے ساتھ غم، مسکرانے کے ساتھ رونے کو ملا کے اس دنیا کو بنا دیا۔ دنیا میں اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایسا رہوں، دنیا میں زندگی ایسی بسر کروں کہ مجھے کبھی کوئی بیماری نہ ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ میں زندگی ایسی گزاروں، میں زندگی کو ایسا ترتیب دوں کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، غم دکھ درد آئیں گے، لیکن یہاں پہ مسلمان اور غیر مسلم، مومن اور کافر میں فرق آ جاتا ہے۔ ایک کافر پر جب مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ درد تکالیف آتی ہیں، تو وہ دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے، پیسے کی طرف دوڑ لگاتا ہے، اپنے سے منصب میں بڑے کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا یہ غم، میری یہ پریشانی، میرا یہ دکھ درد تکلیف، یہ بندہ رفع دفع کر سکتا ہے۔ اسی لیے پھر ان کے دل میں طمع، مخلوق کی طمع یہ بھی رچ بس جاتی ہے، یا وہ پیسہ دولت کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ دولت ہے، بیمار ہو جاؤں گا تو علاج کر لوں گا، اگر مجھے گھٹن ہوگی تو میں اپنے سکون کے اور اطمینان کے اسباب خرید لوں گا، اگر مجھے کہیں سے کوئی پریشانی ہوگی تو میں سیر و سیاحت کے لیے نکل جاؤں گا۔ اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دولت سے دوائی تو خریدی جا سکتی ہے، صحت اور شفا خریدی نہیں جا سکتی۔ دولت سے آپ اپنے لیے ایک کمرہ، ایک شاندار بیڈ، اس میں اے سی اور بہت کچھ تو لگوا سکتے ہیں، لیکن سکون خرید نہیں سکتے، اور توجہ کا مرکز وہ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اور اسی کی طرف متوجہ ہو کے اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی بے چینی وہ اللہ کے حضور رکھتا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی پریشانی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بغیر سبب کے اس کی وہ پریشانی ختم کر دیتا ہے، کبھی سبب کے ساتھ اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، لیکن اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب کی ضرورت ہمیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی وہ بے چینی، بے سکونی، وہ بیماری، وہ غم، دکھ، درد، وہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے رفع دفع فرما دیتے۔
پھر انسان کہتا ہے کہ جب میں مسجد گیا واپس جب نکلا تو میرا دل بڑا ہلکا تھا، میرا بوجھ اتر چکا تھا۔ اب بوجھ تو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، دل کا بوجھ ہلکا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ ذکر آپ گھر بیٹھ کے کریں، آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے کریں، آپ چلتے پھرتے کریں، آپ کے دل کو اطمینان ہوگا۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک والی بات نہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، جس نے اب اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر فرمایا ہے، قرآن کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور ذکر اللہ عام جو اللہ کا ذکر ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ نماز سے منہ پھیر لیا، قرآن کی تلاوت سے منہ پھیر لیا، اور اللہ کے پاک نام کے ذکر سے منہ پھیر لیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، معیشت کہتے ہیں زندگی کو، ضن کا کہتے ہیں تنگ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اب زندگی کو تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے پاس کبھی کبھار رزق تنگ ہو جاتا ہے، تب بھی وہ کہتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کبھی کبھار انسان کی جسمانی بیماری کی وجہ سے اس پر زندگی تنگ ہو جاتی، کبھی کبھار بلا کسی وجہ کے پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، دنیا کے تمام نعمتیں موجود ہیں، لیکن دل بڑا گھٹا ہوا ہے، دل میں گھٹن ہے، کڑن ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی پریشانی کیا ہے۔ پریشانی یہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ اور ذکر وہ عبادت ہے جس کے بارے میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت نہیں فرمائی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، بلکہ امم سابقہ اور ان کے پیغمبروں نے بھی اپنی امتوں کو خاص دعائیں اور خاص اذکار سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کے درمیان ایک دیہاتی بندہ آیا اور ریشمی جبہ پہنا ہوئے، اور جو حدیث سے لگتا ہے کہ وہ ابھی اسلام نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، تو وہ آ کے مجلس میں آ کے کہتا ہے صحابہ کو کہ آپ کا وہ دوست وہ چرواہوں اور چرواہوں کے بیٹوں کو برتری کی بات کرتا ہے کہ میں چرواہوں کو عزت دلاؤں گا، چرواہوں کے بیٹوں کو عزت دلاؤں گا، اور جو شاہ سوار ہیں، جو گھڑ سوار ہیں، جو معزز لوگ ہیں، جو عزت والے ہیں، جو وقار والے ہیں، دولت پیسے والے ہیں، ان کو میں ذلیل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی شخص کو کپڑے سے پکڑا اور کھینچا اور کہا کہ تو نے بے وقوفوں والی لباس پہن کے نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانوں کے مہربان، مشفقین کے مشفق، رحم دلوں سے زیادہ رحم دل، لیکن جب خلاف شرع بات ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ یار غصہ کیوں کر جاتے۔ خلاف شرع، خلاف دین کوئی بات ہو اور مومن کو کوئی فرق نہ پڑے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ آپ کے سامنے دین کے خلاف بات ہو، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اسے پکڑیں، مارے، پیٹیں، یہ ارباب اقتدار کا کام ہے۔ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ زبان سے سمجھائیں، منع کریں۔ اگر زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر ہاتھ سے منع نہیں کر سکتے تو زبان سے منع کریں، زبان سے منع نہیں کر سکتے فَبِقَلْبِهِ، تو پھر دل میں اس کو برا سمجھو۔ آپ کے ہی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا گیا، آپ اسے روکیں، منع کریں کہ بھئی آپ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں،
یہ سنت ہے، اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے، آپ اسے منع کریں۔ اگر وہ ایسا بد اخلاق اور بد زبان بندہ ہے کہ آپ اس کو زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، تو دل میں آپ اس کو برا سمجھیں۔ لیکن وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، لیکن سمجھنا برا ہے۔ دل میں برا سمجھنا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، تو جو دل میں بھی برا نہ سمجھے اس کی ایمان کی کیا حالت ہوگی، اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا کہ آپ کے سامنے قرآن کے، دین کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق اڑایا جائے، اس کے خلاف بات ہو اور آپ بولے نا، یہ تو اضعف الایمان سے بھی آگے کا درجہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے پکڑا، کھینچا اور فرمایا کہ کیا تو نے بے وقوفوں والا لباس نہیں پہنا ہو؟ واپس آ کے اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب موت کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بلایا اور کہا، اور دو چیزوں کا حکم فرمایا، دو چیزوں سے منع فرمایا۔ جن دو چیزوں سے منع فرمایا وہ کون کون سے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ ایک تو شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، شرک کا ادنا درجہ بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا، شرک سے اپنے آپ کی حفاظت کرو، کہیں جلی خفی شرک تم سے نہ ہو جائے، اور دوسرا تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، تکبر بھی انسان کو کبھی کبھی شرک کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ تکبر تو شرک کی طرف کیا، تکبر تو فرعون کو خدائی کا دعویٰ کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ کیا تھا؟ تکبر تھا۔ تکبر تو ابلیس کو اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کرنے پر مجبور کر کے زمین پر پھینک دیا۔ تو فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو فرمایا کہ ایک تو شرک سے دور رہنا اور دوسرا تکبر سے دور رہنا، کہیں آپ سے تکبر نہ ہو جائے، کہیں آپ سے غرور نہ ہو جائے، اور دو چیزوں کا حکم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ دنیا و ما فیہا، دنیا، تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان تمام کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو اسی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کی کثرت کرنا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ دعا بتلائی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرنا، کیونکہ تمام مخلوقات کی نماز سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ یعنی ہماری نماز تکبیر پڑھنا ہے، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، آخری قاعدہ سلام پھیرنا، یہ ہماری نماز ہے۔ فرشتوں کی نماز الگ ہے، جنات کی الگ ہے، لیکن کیا ہے، چرند پرند ان کی بھی ایک نماز ہوتی ہے، درختوں کی بھی نماز ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی نماز جو ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ تو مسلمان اور کافر میں فرق کیا آ جاتا ہے کہ کافر پر جب پریشانی آتی ہے تو وہ اسباب کی طرف بھاگتا ہے، مسلمان پر پریشانی آتی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ سے سب سے پہلے اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے اپنی پریشانی کو، اپنے اس دکھ کو، درد کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو تو صحیح۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ ہے، ہمارے حال کا پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طلب کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر طلب کتنی ہے، میرے بندے کے اندر تڑپ کتنی ہے۔ اس تڑپ اور طلب کی وجہ سے اللہ کریم اس بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں،
اس اللہ سے جس نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ قبول نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا ادعونی، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نے قبول نہ کی اور ہمیں بظاہر لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن ضائع نہیں ہوئی، وجہ اس کی یہ ہے کہ دعا خود ایک عبادت ہے، اور عبادت آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے اور نیکیوں کے پلڑے میں وہ بھی رکھ دی جاتی کہ میرے بندے کی یہ دعا ہم نے قبول نہیں کی، اس کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں۔ میرے بندے نے یہ مانگا تھا، دنیا میں نہیں دی، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، 100 مرتبہ پڑھ لی، تو اس کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا اسے بھاری ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان عمل ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایک ایک دعا کو لیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کی فضیلت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ کتنی مبارک اور کتنی مضبوط اور کتنی طاقتور اور خوبصورت دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ ایک حدیث میرے سامنے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں فجر کی نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھی اور نماز پڑھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مسجد نبوی چلے گئے۔ چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، میں ابھی تک وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اسی مصلی پہ جا نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جویریہ، آپ اسی وقت سے یہیں پہ بیٹھی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل اسی وقت سے میں یہاں بیٹھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جاتے ہوئے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، میں نے جاتے ہوئے 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، وہ 4 کلمات جو میں نے 3 مرتبہ پڑھے ہیں آپ کے اس پورے ذکر پر حاوی ہیں اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کیسے انداز میں سمجھاتے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک البیلا اور خوبصورت انداز تھا، اہمیت دل میں بٹھانے کے لیے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ جو نے آپ نے پڑھا، جو آپ نے ذکر کیے وہ سب ضائع نعوذ باللہ فضول ہیں، بلکہ اس وظیفے اور اس عمل اور اس ذکر کی اہمیت دل میں بٹھانے کے لیے فرمایا کہ آپ نے صبح سے لے کر چاشت تک جتنے وظائف پڑھے ہیں، آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں، ان سے وہ 4 کلمات زیادہ حاوی ہیں جو میں نے جاتے ہوئے 3 مرتبہ پڑھ لی۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ فرمایا کہ یہ 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ پڑھنے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ میں نے 3 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کے صبح سے لے کر چاشت تک جتنا آپ نے پڑھا، عمل کیا، ذکر کیا، وظیفے کیے، ان سب پر زیادہ حاوی ہے۔ اب یہ اگر ہم سیکھ لیں، 4-5 کلمات ہیں، یہ اگر ہم سیکھ لیں اور فجر کے وقت جاتے ہوئے یا آتے ہوئے یہ پڑھ لیں، سارے دن کے وظائف اعمال پر حاوی ہو جاتے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سرگوشی میں فرمایا کہ اگر تو مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے، اس رات میں اگر تیری موت آ جائے تو تجھے جہنم سے پناہ مانگنے والوں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر تو فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لے، کیا؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار،
تو تجھے سارے دن میں اگر موت آ جائے تو تیرا نام جہنم سے پناہ مانگنے والوں میں لکھا جائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، کتنا آسان وظیفہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا مسلم وظیفہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ خیر، بات اعمال اور وظائف کی طرف چلی گئی، تو ہم نے جب بھی کوئی پریشانی آئے مسلمان پہ تو مسلمان نے متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف، مسلمان نے توجہ دینی ہے اللہ کی شان، اللہ کی ذات کی طرف، اور اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ مانگنے والوں کی دعاؤں کو پھر قبول فرماتے ہیں۔ حالات چل رہے ہیں، مہنگائی، آج سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں جی ڈیزل اور پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، 150 مہنگا ہو گیا، 180 روپے مہنگا ہو گیا۔ مسلمان بھی پریشان ہوتا ہے اور اسباب کے درجے میں پریشان ہونا بنتا بھی ہے، لیکن اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اگر آٹے کا تھیلا جو آج کل 2000 کا ملتا ہے، اگر یہ 20,000 کا بھی ہو جائے، اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلائے گا۔ اگر پیٹرول ڈیزل 500 کے بجائے 5000 کا بھی ہو جائے، اللہ ہمیں بھوک سے مارے گا نہیں۔ یہ دنیا اسباب ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں امتحان چل رہا ہے، ہمارا آزمائش چل رہی ہے۔ ہر چیز کو پیسہ سمجھ لینا، ہر چیز کو اسباب کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لینا، یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آندھی بھی آ جاتی، اندھیرا بھی چھا جاتا بادل کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف بھاگتے اور جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کا مداوا، ہر پریشانی کا حل، ہر مسئلے کا حل وہ نماز میں رکھا ہوا پائے۔ ہم جب سورج گرہن ہوتا ہے تو نماز کسوف، چاند گرہن ہوتا ہے نماز خسوف، بارش نہیں برستی اور قحط سالی ہے تو نماز استسقاء، دشمن کا خوف ہے تو نماز خوف۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مسئلہ نماز میں رکھا ہے، ہر چیز کا مداوا دعا میں رکھا ہے۔ اگر ہم دعا توجہ سے مانگیں اور دعا میں اللہ کی طرف توجہ کریں، گڑ گڑا کے مانگیں، تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اللہ قبول نہیں کر سکتے۔ قادر ذات ہیں، اللہ قبول کرنے پر قادر ہے۔ ان حالات میں جہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے، ملک پاکستان کا ہر باشندہ پریشان ہے کہ جی مہنگائی ہے، یہ ہے، ہم بطور تسلی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مال دولت اور یہ چیزیں سستی تھیں اور ارزانی تھی، تب بھی وہی اللہ تھے، آج بھی وہی اللہ ہیں، خالق مالک رازق وہی ہیں۔ ہمارا یہ یقین بن جائے تو دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل میں قحط تھا اور ایک شخص کو دیکھا، وہ بھاگتا ہوا اور ناچ رہا ہے، غلام تھا، بھاگ رہا ہے، ناچ رہا ہے، گنگنا رہا ہے، گانے گا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے، او اللہ کے بندے، مخلوق مر رہی ہے، جانور مر رہے ہیں، قحط ہے، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور تو ناچ رہا ہے، گا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جس کا غلام ہوں نا، اس مالک کے گودام غلے کے بھرے ہوئے ہیں، مجھے بھوک کا کوئی ڈر نہیں، مجھے بھوک سے مرنے کا کوئی ڈر نہیں۔ تو جس غلام کا مالک کا 1-2 گودام غلے سے بھرے ہیں اور وہ پریشان نہیں ہے، ہمارے رب کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمارے یقین کو مضبوط بنائے، ہمیں عقیدے کی پختگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔